ویڈیو شروع ہونے سے پہلے نا جو یہ سب کچھ میں بتا رہا ہوں تو پھر سپورٹ ضرور کرنا اپنے بھائی کو. یہ نہیں ہو کہ بالکل بس یہاں سے پتلی گلی سے نکل گئے کہ نہیں یار بس اپنا کام پورا پاکستانی جو کرتے ہیں نا موسٹ آف ایوریج, تو وہ والے کام سے ہم تھوڑا سا گریز کریں تو ایک ہم اچھی قوم بن سکتے ہیں. کہ آپ لوگوں کے لیے میں محنت کر رہا ہوں, تو آپ لوگوں کی سپورٹ بھی نہ آئے تو دل دکھتا ہے پھر بندے کا. السلام علیکم. میں اس وقت ٹوین ٹاور پر ہوں. بہت سارے ایسے پاکستانی بھائی تھے جو مجھے میسیجز کیے جا رہے تھے کہ یار مجھے اس قسم کی انفارمیشن چاہیے, اس قسم کی انفارمیشن چاہیے. تو میں نے سب کو یہ کہا کہ یار ایک پراپر میں ویڈیو آپ سب کے کوسچنز وغیرہ جمع کر کے میں بنا لیتا ہوں. اور کوسچنز وغیرہ میں نے گیٹ ٹوگیدر کیے سارے بھائیوں وغیرہ کے, تو ان کے بہت سارے یہ سوالات تھے کہ یار ملیشیا میں آنے کا ایکسپینس, یہاں پر امیگریشن کی صورتحال, کام وغیرہ کی صورتحال, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی کوئریز میں شامل تھیں. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار آج کا میں دن نکال کے اپنے ان بھائیوں کے لیے آ کر یہاں پر ولاگ بناؤں اور ساری جو بھی ان کے کوسچنز ہیں ان کا آنسر دوں. تو سب سے پہلے میں اس کا اسٹارٹ کرتا ہوں کہ ویزا کے حوالے سے, ویزا کیٹیگری کے حوالے سے. موسٹ آف پاکستانیز یہاں پر جو ہیں تو تقریباً 10 سال سے اوور اسٹے کیے ہوئے ہیں. جو آئے یہاں پر وزٹ ویزا پر تھے لیکن اوور اسٹے کر گئے. وہ اب ان کی اپنی چالاکیاں ہیں کہ جس وجہ سے وہ یہاں پر آنے کے بعد اسٹے انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہ پکڑائی وکڑائی نہیں دے رہے امیگریشن کو. یہ کام اصل میں پولیس کا ہے نہیں, یہ کام امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا ہے. تو یہاں پر لوگ اسے ڈچ کر جاتے ہیں. امیگریشن ابھی تو یہ ہو گیا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی یہاں پر آ رہے ہیں تو ان سے پاسپورٹ لیتے ہیں تو پہلے ان سے ریٹرن ٹکٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہمیں ریٹرن ٹکٹ چیک کروائیں. ریٹرن ٹکٹ چیک کرنے کے بعد وہ پاسپورٹ کے اوپر جب آپ کو امیگریشن والے اسٹیمپ لگا کے دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ مینشن کر دیتے ہیں کہ اس بندے کی فلاں تاریخ کی ریٹرن ہے. مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس چیز کو سیکیور کریں, اس انوائرمنٹ کو کم کریں, اسے ڈیگریڈ کریں کہ لوگ یہاں پر آنے کے لیے کنوینئنٹلی یہاں پر نہ آئیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام کبھی بھی نہیں رکتا. یورپ میں ڈنکیاں بند کی لیکن کچھ ٹائم تک اس کے خاموشی رہی, لیکن پھر سے وہ کام اسٹارٹ ہو گیا کہ جب تک آنے والے ہیں تب تک یہ کام روک نہیں سکتے. پھر بات کی جائے یہاں پر رہائش کی, تو یہاں پر ایوریج جو میں نے رہائش وغیرہ پتہ کی ہے وہ تقریباً 500 سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور 1500 تک آپ کو وی آئی پی اپارٹمنٹ مل جاتا ہے. اگر آپ 2 سے 3 فرینڈز ہیں, آپ شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر تقریباً 200 ایوریج آپ کو منتھلی ایکسپینس آ جاتا ہے. اور بات رہی جہاں تک یہاں پر اگر آپ آ کر جاب وغیرہ کرنے چاہتے ہیں تو جاب کا یہ حساب ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اب پاکستانیوں کے پاس پرمٹ وغیرہ ہوتا نہیں ہے, وہ یہاں پر آ جاتے ہیں کہ یار ہم جاب کریں گے. اب جاب انہیں یہاں کا تو کوئی بندہ دے گا نہیں جب تک اس کے پاس پرمٹ نہیں ہوگا. تو اس چیز کا فائدہ پھر ہمارے ہی پاکستانی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ ایک تو سویج کم دے رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ان کے پاس جب بھی ہیں ان کی آپ تھوڑی سی اگر کسی بھی انا کو ان کی تسکین پہنچے گی, آپ ڈچ کریں گے تو وہ آپ کو جاب سے نکال دیں گے. اس کا مجھے بہتر اندازہ ایسے ہوا کہ میں جس ہوٹل میں رہ رہا ہوں وہ ہوٹل پاکستانی کا ہے. اس کی لوبی کے اندر ریسیپشنسٹ جو ہے وہ بھی پاکستانی ہے. اب لوبی کے اندر 3-4 لوگ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو وہ جو ہوٹل کا مالک ہے وہ بیٹھنے والوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ اس لڑکے کو فون کرتا ہے کہ انہیں اٹھاؤ. اس لڑکے کی امیج لوگوں کسٹمرز کے آگے خراب کرتا ہے. وہ لڑکے نے ایک بار اس سے جواب دیا کہ یار میں مطلب وہ پیسے دے کے کسٹمرز یہاں پر رہ رہے ہیں, اگر وہ لوبی یوز کر رہے ہیں تو میں اس نے کیسے منع کروں. تو اس کے بعد اس کے باس کا جو جواب تھا وہ کافی حیران کرتا تھا کہ وہ اس کا باس نے اسے کہہ رہا ہے کہ یار اگر آپ مجھے اس طریقے سے جواب اگر دوبارہ آپ نے دیا تو یہ آپ کا لاسٹ ڈے ہوگا. مطلب کیا, وہ پاکستانی مجبور ہے, آف کورس اسے جاب نہیں ملے گی یہاں پر اور کہیں, تو مجبوری میں اسے کرنا پڑے گا. اور ایوریج جو یہاں پہ جاب کی سچویشن ہے, جو آپ کو پھر یہ جو پاکستانی جاب وغیرہ دے رہے ہیں وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانیوں کی 1500 سے 2000 رنگٹ انہیں دے رہے ہیں. اوور آل پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ پردیس کاٹیں گے, آپ اپنے گھر والوں سے دور رہیں گے, آپ اس کے پھر گھر تو آپ جتنے پیسے بھیجتے رہے نا, گھر والے تو آپ کو ہر مہینے کہیں گے یار تھوڑے سے مزید بھیج دو, ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں. 200 روپے مطلب آپ کو رہائش کا خرچہ آ جائے گا. اکوموڈیشن وغیرہ اگر آپ شیئرنگ پہ کریں گے تو میکسیمم جو یہاں پہ ایوریج پاکستانی کو سیلری مل رہی ہے نا, جو جتنے بھی پاکستانی یہاں پر اٹھ کے آنے کا سوچ رہے ہیں کہ یار یہاں پر آ کر ہم لائف سٹائل گزار سکتے ہیں بہتر طریقے سے, تو میرا ان کے لیے یہی وہ ہے کہ وہ میکسیمم اگر کوئی سیلری یہاں پہ ارن کر سکتے ہیں, لٹرلی جو پاکستان کے حالات سے غریب طبقہ تنگ ہے نا, وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر 3000 رنگٹ جو ہے ارن کر سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پر کہ ورک پرمٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس میں بھی ایک پرابلم ہے. 2 دن پہلے میں ایک ہوٹل کے باہر بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ ایک پاکستانی مجھے لگا کہ یار ٹینشن میں,
تو میں نے اس سے انسسٹ کیا، وہ کافی پریشان لگ رہا تھا، تو وہ پہلے ڈینائی کر رہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، لیکن جب میں نے اس سے فورس کیا، میں نے اسے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مجھے بتا دو، تو وہ کہتا نہیں یار آپ جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ تو پھر آخر میں اس نے مجھے بتایا کہ یار اس کے بھائی کو امیگریشن والے پکڑ کر لے گئے وہ اس لیے میں نے اس سے کہا آپ کا بھائی ایلیگل تھا، اس نے کہا یار ایلیگل نہیں تھا، پھر بھی پکڑ کے لے گئے۔ وہ مسئلہ اصل میں یہ کہ اس کا بھائی یہاں پر ورک پرمٹ جو لے کر رہ رہا تھا وہ ورک پرمٹ تھا کنسٹرکشن کا، اور یہاں کا قانون ہے کہ جون سا ورک پرمٹ آپ لوگے آپ کو اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، وہی کام آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہو، ورنہ اگر امیگریشن کو پتہ لگ گیا ان کیس جو نہیں پتہ لگتا، اتنا یہاں پہ مطلب کریک ڈاؤن وغیرہ نہیں ہے جیسے ابھی دبئی میں صورتحال ہے، ویسی یہاں پر صورتحال نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے آپ کے ساتھ دشمنی کی، کسی نے آپ کی مخبری وغیرہ کر دی تو وہ آپ کو اٹھائیں گے اور لے کر چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، آپ پاکستانی ایز اے پاکستانی نیشن آپ کہاں کھڑے ہوئے ہو، ہمارے پاسپورٹ سے بہتر تو اب انڈین کا پاسپورٹ چل رہا ہے، تو ان ساری باتوں کے لیے آپ کو پریپیئر ہونا پڑے گا۔ وزٹ ویزا اگر آپ پاکستان سے لگاتے ہیں، اسٹیکر ویزا کی اس وقت جب میں یہ ولاگ اپلوڈ کر رہا ہوں اس وقت جو وزٹ ویزا اگر آپ خود اپنے بہاف کے اوپر کسی بھی ایمبیسی یا کونسلیٹ سے لگواتے ہیں تو اس کی تقریباً آپ کو کاسٹ جو پڑے گی وہ تقریباً آپ کو 16,000 پڑے گی پاکستانی اس وقت، اور ای ویزا سستا ہے، لیکن اسٹیکر ویزا کے لیے بھی ریکوائرمنٹس ہیں، ای ویزا کے لیے بھی ریکوائرمنٹس ہیں، تو وہ ریکوائرمنٹس آپ کو فلفل کرنی پڑیں گی۔ تو پھر اگر آپ یہاں پر ٹکٹ لے کر آتے ہیں آپ کو ٹکٹ ریٹرن لے کر آنا پڑے گا کہ آپ کو پہلے تو کوئی پاکستانی ایئرپورٹ سے اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ لے کر آپ نہیں آ رہے ہیں تو آپ کو پاکستان میں ایجنسیز وغیرہ آپ سے انکوائری کریں گی اور وہ آپ کو یہاں پہ آن بورڈ نہیں ہونے دیں گی۔ تو اگر آپ ورک پرمٹ پاکستان سے لیتے ہیں، جہاں تک بات رہی ورک پرمٹ کی، اگر آپ ورک پرمٹ پاکستان سے لیتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو آپ کو کتنے کا پڑے گا، لیکن یہاں سے جو ورک پرمٹ آپ کو یہاں سے پڑے گا وہ آپ کو تقریباً پڑے گا 2500 رنگٹ کا۔ باقی آپ چیک کر لینا کہ آپ کو پاکستان سے کتنے کا پڑتا ہے۔ پاکستان سے میں نے یہاں پہ جو پاکستانی انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں پاکستان سے جو کاسٹ کر رہا ہے وہ تقریباً جو ہے تو 3500 4000 رنگٹ کا اپروکسیمیٹلی کاسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات مجھے لگ رہا ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو آپ کے سارے تقریباً سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی ایسے سوال ہیں آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلیں آپ لوگ وزٹ پر آ جاتے ہیں یہاں پر اور جاب ہنٹنگ کرتے ہیں، وہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے، آپ اس وزٹ کو 1 مہینہ آ کر یہاں پر ایکسٹینڈ فری آف کاسٹ کروا سکتے ہیں، آپ 2 مہینے یہاں پر رہ سکتے ہیں، لیکن پھر آخرکار آپ کو جاب ملنی وہی ہے کہ کوئی پاکستانی ریسٹورنٹ پہ، پاکستانی ہوٹل میں، یا کسی نہ کسی آپ کو لوکل نہیں دینی ہے جس نے بھرپور اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ یار یہ مجھے کم ویج میں مل جائے گا، اسے تو چیپر لیبر چاہیے۔ چیپ لیبر جیسے پاکستان میں پاکستانیوں کو چیپ لیبر ہائر کیا جا رہا ہے، کسی کو اچھی سیلریز نہیں دی جا رہی، گورنمنٹ کی اناؤنس کردہ جو سیلری ہیں وہ کچھ ہیں اور عوام کو دی کچھ جا رہی ہیں، تو اس چیز کا یہاں پر بھی سیم وہی والا حساب ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یہاں پر آ کے اگر جاب ہنٹنگ کر لیتے ہیں آپ لوگ ورک پرمٹ کے اوپر، ہاں اگر آپ یہاں پر آ کے کسی ایسی فیلڈ کا ورک پرمٹ لیتے ہیں جو آپ کو کسی ریسٹورنٹ سے متعلق ہو اور اس کے اوپر آپ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جاب وغیرہ مل جاتی ہے، تو اس ڈیزگنیشن کے اوپر آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ ورک پرمٹ لے کے فار ایگزامپل آپ کسی اچھے برانڈیڈ اس پہ لگ گئے جس کا انٹرنیشنلی وغیرہ سارا طریقہ کار ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں، وہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا کہ اس حساب سے آپ کو ایک آپ کا اسکل ڈیولپ ہو جائے گا، اور جو آرگنائزیشن ہوگی وہ آف کورس انٹرنیشنلی ہوگی، آپ کو اس کا ایکسپیرینس ملے گا، آپ آگے ان فیوچر کہیں اور ہائرنگ آپ کی بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ابھی یہاں پر ریسٹورنٹس وغیرہ میں نے یہاں پر جو پویلین مال میرا جانا ہوا تو وہاں پر ریسٹورنٹ وغیرہ کے اوپر تھا، لیکن وہاں پہ نیچے مینشن تھا، سیلریز بہت اچھی تھی وہاں پر، 5-5 ہزار 8-8 ہزار رنگٹ سیلری تھی، لیکن وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف لوکلز کے لیے، مطلب جس کے پاس پرمٹ وغیرہ ہے، تو جابس تو ہیں لیکن پھر ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں وہ جابس جو یہاں پر وزٹ ویزا پر آ رہے ہیں، کسی اور پرمٹ پر آ رہے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آ کے ٹھیک ہے آپ پھر اس حساب سے جاب ہنٹنگ کریں، آپ دیکھیں، آپ ہائرنگ وغیرہ کے لیے اپلائی کریں، اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپشن آپ لوگوں کے لیے بالکل بہترین رہے گا۔ کوئی ایسی کوئری وغیرہ ہے جو آپ مزید انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ کر لیں۔